کبھی دیوبند آنا ہوتا ہے تو ہمیں استفادہ کا موقع ملتا ہے، اور اکابر وہاں ایک اجلاس درمیان جب بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت کا مطالعہ بہت وسیع مطالعہ ہے، تاریخی حقائق اور لکھنے پڑھنے کا ایک جذبہ ذوق جس کا الحمدللہ ادارہ کے احباب سے فائدہ ہوا ہے، یہ بڑا احسان ہے۔ اسی طرح جو ہمارے یہاں پر مولانا بھائی صاحب میرے دوستوں میں سے ہیں، اور حضرت مفتی سعید صاحب اللہ کا تو اور کئی اساتذہ، میں سب کی فہرست مجھے نقل نہیں کرنی ہے، میری اپنی معلومات ہیں، میں یہاں سے پڑھنے والے طلباء اور یہاں سے آنے والے مہمان کرام سے برابر معلومات رکھتا ہوں۔ مجھے اس راجستھان کی عظیم علمی روحانی بافیض درسگاہ سے ادارے سے بن پناہ محبت ہے، اور مجھے ایک لگن بھی اس ادارے کے ساتھ میں اور دوسرے مدارس سے بھی میں برابر کارگزار لیتا رہتا ہوں۔ میں پڑھنے والے عزیز طلباء کے سامنے بات عرض کرتا ہوں کہ آپ انتہائی خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ آپ یہاں بڑے بڑے قابل حاضر اساتذہ کرام سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلق دیوبند کے فیض یافتہ اپنے زمانے طالب علم کے اندر نمایاں رہنے والے ایسے عظیم اساتذہ کرام سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس پر میں آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، خصوصاً دورے کے طلباء اور دورے کے اساتذہ کرام۔ الحمدللہ سب پڑھانے والے، سیاہ زندہ کے پڑھانے والے، درس دینے والے باکمال ہیں، بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اور یہاں پڑھنے والے، دورہ میں پڑھنے والے، افتاح کرنے والے طلباء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ حضرات کو نوازا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں یہاں کے اکابر اساتذہ کرام کا، مجھے یہاں پر طلباء کے سامنے بیٹھنے کا موقع دیا۔ ٹائم بہت کم ہے، میرے ساتھ دو مہمان بھی ہیں جن کا تعارف بھی کرایا، ناولی سے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اور نانوتا حضرت مولانا قاسم نعمت رحمۃ اللہ کی سرزمین، وہاں کے رہنے والے ہمارے محب العلماء، علماء کے محبوب علماء سے محبت رکھنے والے محمد دراز خان صاحب تشریف فرما ہے۔ اصل باتیں ان کی سننی ہیں، مختصر ہمیں لمبا سفر بھی کرنا ہے، تھکان بھی ہے، میں تو صرف ایک بات عرض کرنا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی بن رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بزرگ تھے دہلی کے اندر، ان کے پاس ایک اللہ والے بزرگ آئے، ان کی تربیت یافتہ ہوتے خلیفہ تھے، وہ تشریف لائے اور حضرت کا آخری وقت تھا، بڑھاپا تھا، ان سے درخواست کی کہ حضرت میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، میرے ساتھ عجیب کیفیت ہو چکی ہے۔ حضرات صوفیاء کرام کی اس طرح میں حالت قبض اور حالت بسط، ایک قبضی ہوتی ہے جو کھانے پینے کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایک حالت قبض طبیعت بجھ جاتی ہے، پڑھنے کو جی نہیں کرتا ہے، ذکر اللہ میں جی لگتا نہیں ہے، تلاوت کے اندر عبادت میں ذکر لگتا ہے، جی لگتا نہیں ہے، من نہیں کرتا پڑھنے کا، طبیعت اندر سے تب جاتی ہے، اس کو حالت قبض سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب بھی میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کے ساتھ ذکر اللہ کی مجلس میں شریک ہوتا ہوں، الحمدللہ میری وہ حالت قبض حالت بس سے تبدیل ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، بڑے الحمدللہ پھر میں عبادت کرتا رہتا ہوں۔ لیکن جب کبھی بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، میں یہاں حاضر ہوتا ہوں، حضرت اگر مجھے کبھی ضرورت پیش آ جائے، حالت قبض میرے ساتھ پیش آ جائے، تو آپ کے بعد میں کہاں جاؤں اور میں کن سے رجوع کروں؟ حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر میرے باتوں میں کبھی ضرورت پیش آئے تو آپ سرہند چلے جانا، وہاں پر شیخ احمد فاروقی سرہندی وہاں پر ہوں گے رحمہ اللہ،
سالن کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے طلبہ خوب جانتے ہیں. چنانچہ خواجہ باقی ولی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے اور یہ صاحب ان کے ساتھ کوئی کیفیت تاری ہوئی، چلے گئے، لمبا سفر کیا، وہاں پہنچے ساحل